سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں کی خدمت میں میرا آداب، یعنی محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے یہ آنسر کی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل ہم نے سی ٹیٹ کا پرائمری والا پیپر کی آنسر کی اپلوڈ کی تھی۔ آج ہم پرائمری کا زبان اول کا آنسر کی لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سوالات دیے ہوئے ہیں 91 سے 120 تک۔ تو آپ اپنے سوالات ملا لیجئے گا، اگر کوئی سوال غلط بھی ہوتا ہے تو آپ کی جب آنسر کی ڈپارٹمنٹ سے آ جائے گی تو اس کو آپ بالکل صحیح مانیے گا، اور جب تک کے لیے آپ اپنے سوالات کو ملا سکتے ہیں انشاءاللہ ویسے صحیح ہے۔ اگر کوئی غلط بھی ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اس سے ہی ملائیے گا۔ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل نظم کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال 91 تا 97، یعنی 91 سے اور 97 تک اس نظم میں سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے جوابات۔ اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا، یہ ہے نظم، اور آئیے اس کے جواب اور سوال اس میں موجود ہیں۔ کہ سوال ہے، گر جگ میں سورج نہ ہوتا تو چوتھا نمبر اوپر کے سبھی صحیح ہیں۔ 92واں سوال، اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی تو 2 نمبر آم ہرگز نہ پکتے۔ 93واں، اگر مہتاب روشن نہ ہوتا تو موسم کبھی نہ بدلتے۔ 3 نمبر بالکل صحیح ہے۔ آسمان کا مترادف ہے فلک، 4 نمبر۔ اب آئیے 95واں سوال، مہتاب کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے چاند کے ہیں۔ آفتاب کا ضد کیا ہے؟ یعنی مہتاب ہے آفتاب کا، آفتاب ہو گیا سورج اور مہتاب ہو گیا چاند یا چاندنی۔ 97 ہے، اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب ہے 3 نمبر سورج۔ مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 98 سے 105 تک ہے۔ شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ کا صدر مقام ہے۔ یہاں کئی تاریخی قدیم اور خوبصورت عمارتیں ہیں، ان میں ایک عمارت چار مینار بھی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اسے 1591 میں تعمیر کروایا۔ پورا ہم نہیں پڑھ رہے اس کو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھیے اور اب آئیے جواب پر ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ چار مینار کی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ نے کرائی تھی۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے اور اکثر اس پر سوالات آتے رہتے ہیں۔ اور قلی قطب شاہ نے حیدرآباد کو قائم کیا تھا اور حیدرآباد کا نام بھی قلی قطب شاہ نے ہی رکھا تھا، اور یہ چار مینار بھی قلی قطب شاہ نے بنوائی تھی۔ تو قلی قطب شاہ دکنی شاعر کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ 99واں سوال، چار مینار کی تعمیر کس سن میں ہوئی؟ 1591 میں، 2 نمبر۔ اگلا سوال ہے، سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سی عمارت ہے؟ تو 1 نمبر بالکل صحیح ہے، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری۔ 101 گنبدان قطب شاہی کی عمارتیں ہیں پرشکوہ۔ 102 موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے سالار جنگ میوزیم۔ اگلا سوال ہے، 103 قلعہ گولکنڈہ واقع ہے پہاڑ کے چٹان پر۔ اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ 2 نمبر صحیح ہے۔ 105واں جنوب کا معنی ہوتا ہے 1 نمبر دکن۔ اب اگلا سوال آ جاتا ہے، نیچے دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 106 سے 120 تک ہیں۔ جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کو برتنے کے طریقہ کار کو سکھایا جائے گا تو وہ ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے۔ 3 نمبر صحیح ہے۔ زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطالب ہیں، یہ دیکھیے 4 نمبر طلباء اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر۔ 108واں مندرجہ ذیل میں کسے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے؟ 2 نمبر لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش۔ 109 سوال، زبان کی حصول یابی ہوتی ہے انسان دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے۔ زبان، یہ حصول کے معنی حاصل کرنا، فائدہ اور نفع۔ 110واں سوال، زبان کے معلم مندرجہ ذیل میں سے کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کرا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ 4 نمبر ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا۔
111واں سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ تو 1 نمبر مواصلات کے لیے زبان کے استعمال کرنے کا مواقع پیدا کر کے۔ 112واں سوال ہے ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے۔ 4 نمبر سبق کے اصل مقصد کو پیش کرنا۔ 113 معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے ہدایت نامے کے ذریعے۔ 3 نمبر زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جانا چاہیے۔ 2 نمبر صاف وضاحت کے ذریعے۔ 115واں طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے غلطی ہوتے ہی غلطی کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ 4 نمبر 116 پرچہ سوال بنانے کے بعد معلم مقاصد کی جانچ کرے گا کہ سوال نامہ کس طرح سے اصل مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، تو 1 نمبر درست۔ 117 مشکل سے پڑھنا مشکل کی علامت نہیں ہے، تو 4 نمبر پڑھنے کی رفتار اور اس کی بہاؤ۔ 118واں آ جاتا ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست ہے؟ تو آئیے اس کا جواب 3 نمبر زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہے۔ 119واں سوال کا جواب ہے 3 نمبر گروپ میں الفاظ کی صحیح تلفظ پر عمل کروانے سے۔ 120واں سوال روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد دلچسپی بڑھانا۔ 2 نمبر بالکل صحیح ہے۔ یہ تھا دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کے لیے، جو آپ نے سی ٹیٹ کا امتحان دیا تھا یعنی پرائمری کے لیے، اور اول زبان آپ نے چنی تھی، یہ فرسٹ والی زبان کا پیپر ہے، اس میں آپ اپنے سوالات ملا لیجئے گا۔ امید ہے کہ یہ سوالات آپ نے بالکل صحیح کیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔